وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیور ہو چکے ہیں اس انفیکشن سے، جو کہ 32% بنتی ہے ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کا، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 680 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اس انفیکشن سے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 20 لوگ وفات پا چکے ہیں اس وبا سے، جو کہ سندھ میں سب سے بڑا نمبر ہے ایک دن کا۔ ٹوٹل 336 لوگ وفات 6 ڈیفرنٹ آئسولیشن سینٹرز میں، 722 اسپتالوں میں ہیں، اور اس طریقے سے 13,263 لوگ ابھی تک اس وبا میں مبتلا جو کہ ریکارڈڈ لوگ ہیں وہ ہیں۔ مشکل وقت ہے، جو لاک ڈاؤنز وغیرہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سارے کھل چکے ہیں، بازاریں اور شاپنگ مالز وغیرہ یہ کھول دی گئی ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈرانے آ جاتا ہے، حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ جو یہ اوپننگ اپ ہوئی ہے اس کا افیکٹ 14 دن بعد ظاہر ہوگا، اور یہ جو ہمارے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ بھی جیسے اوپننگز اپ ہوتی گئی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا، میں نے پچھلے دفعہ دکھایا بھی تھا کہ کلیئر ڈسٹنکشن تھی، جب 14 اپریل کو کچھ چیزیں کھلی تو اس کے کچھ دنوں بعد کیسز بڑھنے شروع ہوئے۔ تو یہ بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تعداد بڑھے گی کیسز کی اس اوپننگ کے 14 دن بعد، اور مہینے بعد جو ہے ان کی اموات کا بھی افیکٹ آئے گا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں، اپنی ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے بے تحاشا بڑھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو وہ شروع سے بتاتا تھا نا کہ جی آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس انفیکشن کی ریٹ ایسی نہ ہو کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز کو لیپس کر جائیں۔ ہم اس وقت بھی کمفرٹیبل ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کے ہی فوائد ہیں جس کی وجہ سے کمفرٹیبل ہیں، اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، ایون جو لوگ لاک ڈاؤن کے مخالف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ہر ایک شخص اپنی تقاریر میں، اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور یہ میں کہتا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم سب کو پتہ تھا یہ ہونا ہے۔ تو یہ ہم ضرور جو ایک انیشیٹو لیا تھا 26 فروری کے بعد سے 27 فروری سے کہ وہ ٹاسک فورس بنائی اور انہوں نے فیصلے کیے، ان فیصلوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے پاکستان کو ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو بھی سٹیپس لیے پھر باقی سب نے فالو کیے، اگر اتنے غلط تھے تو کوئی اور فالو نہ کرتا۔ خیر یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا اور آج کی پوزیشن بھی بتا دی، اور آگے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہی بتا دی آپ کو۔ عید آنے والی ہے، آج میں نے سنا تو نہیں، وہ ٹکرز پڑھا تھا، فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا اتوار کو عید ہوگی، مجھے نہیں پتہ، ضرور ہمارے جو قانون کے مطابق جس عید کا اعلان ہوگا تو اتوار یا پیر کو عید ہوگی۔ آج 27 رمضان ہے، کل جمعۃ الوداع ہے۔ میری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہجری سال 1441 کی عید کا دن ہے، پہلی شوال، اس کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ہمارے وہ لوگ، ان میں ہمارے صفائی والے لوگ، سینیٹری ورکرز جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وارڈ بوائز، پھر ہماری پولیس
के फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने इस पूरे वक्त में और आगे भी उन्हें करना है इस कोविड की जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो रेंजर्स के हमारे दोस्त, मैं उन सब को डेडिकेट करना चाहूँगा। पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त तक रिकॉर्ड है, अभी ऑब्वियसली ये बढ़ता रहता है, 1415 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ सेक्टर के लोग इन्फेक्ट हुए हैं, जो तकरीबन 3% बनता है जो टोटल इन्फेक्शंस का। सूबे सिंध में 364 हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग, और इसमें मैंने कहा इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, हमारे बाकी वर्कर्स जो कोविड पेशेंट्स के साथ अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वो सब शामिल हैं। 27 उनमें सेहतियाब हो गए 364 में से, और 7 हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए। मैं उनका नाम लेके उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो, डॉक्टर अब्दुल हक, डॉक्टर जुबैदा सिराज, डॉक्टर फुरकानुल हक, डॉक्टर अंसार इब्राहिम, डॉक्टर बशीर कासिम और डॉक्टर नवाज़ गाहोटी। ये 7 लोगों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा। पुलिस पे अगर आए तो 274 हमारे पुलिस के जवान इन्फेक्ट हुए हैं, जिनमें से 59 रिकवर कर गए हैं, 210 अभी तक इस वबा में मुब्तला है, और 5 पुलिस के वर्कर्स की इस कोविड की वजह से शहादत हुई है। मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए। सब इंस्पेक्टर पुलिस हनीफ अहमद, पुलिस कांस्टेबल अनीस अहमद, ASI मोहम्मद अनवर, ASI शेर गुल खान नियाजी, हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज़। ये इनकी कुर्बानियाँ। इसके अलावा 20 हमारे रेंजर्स के जवान हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं, मैं उनका भी जिक्र ख़ास तौर पे करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ ये सारे जो पिछले 3 महीने 26 फरवरी के बाद से तकरीबन 3 महीने हो गए, इस पूरी चीज़ में जो मीडिया और हमारे प्रेस वाले, जो मैं आपको जो बात कहता हूँ ये लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो बाकी चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान के ख़तरे में ला के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जो हमारे प्रेस के दोस्त हैं। इसके साथ साथ एक दरख्वास्त पूरे मुल्क के लोगों से मैं ये करना चाहता हूँ। हमने ये ईद नाम तो कर दी इनके, ईद पे मुसलमानों का रिवाज है कि हम तोहफे तोहफ़े एक्सचेंज करते हैं। आप इन डॉक्टर्स को, इन पैरामेडिक्स को ईद का तोहफ़ा कैसे दे सकते हैं? वो ईद के तोहफ़े के लिए मैं आप सबसे कहूँगा, आपकी तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा कि घरों पे रहें। ईद खुशी का मौका है। इसको मैं जो बातें करता हूँ फिर मेरे ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो पता नहीं आके एक ब्लीक पिक्चर पेश करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे ऐसा ना हो, लेकिन जो हकीकत है वो तो बताना मेरा फ़र्ज़ है सबको। तो तोहफ़ा आप यही दे सकते हैं कि आप ख़ुद एहतियात करें। आप एहतियात करेंगे तो हमारे जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उनके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ चलती रहेंगी। हम एज ए कंट्री इस वबा पे काबू पाने की हमारे और कोई हमारे पास हथियार नहीं है। हमने अपनी हेल्थ सिस्टम को
ایک سٹیپ آگے رکھنا ہے اس وبا سے، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں. ہم محفوظ رہیں، خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، بچوں کو محفوظ رکھیں، خاص طور پہ بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن میں کو موبلٹیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں. ایک ہی مقصد ہے. میرے اوپر الزام ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں. میں بالکل سیاست کرتا ہوں. میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں. پہلے دن سے میں حقیقت پیش کر رہا ہوں. ایک چیز اور جو میں کہنا بھول گیا کہ جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ہی بات کی، پھر میں نے ڈاکٹر عزرا سے کنسلٹ کیا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے، اور جو ہم پولیس میں ایک پیکج دیتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی، جو وفات پا جائے، وہ پیکج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرض میں اپنی لائن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے. میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے، اور پیرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں، وہی کمپنسیشن، وہی پیکج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں لائن آف ڈیوٹی. اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میری زبان ہے، میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا، اور یہ پیکج میں ان کے لیے بھی منظور کراؤں گا. اعلان میں بھی کر رہا ہوں. ہم نے بے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک. ہاں پرابلمز آئے ہیں، یہ ایسی وبا تھی کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں، چاہے مانے لوگ یا نہ مانے، کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے. اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے. بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلاؤ روکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے، وہ بڑے عجیب و غریب نمبر، جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے، ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. تو خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں، باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا، اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے، کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے، باقی ڈپارٹمنٹس کے، اور جو کوئی بھی والنٹیئرز، جو کوئی بھی رول رہا ہے اس وبا کے لیے، میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی وبا نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں نا، کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے، غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا، جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ، لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے.
کروں گا, موقع آئے گا. جو اکنامک بات کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا, کرونا کی وجہ سے نہیں, آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلے مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے, لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے, اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو, اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں, وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے, جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے, وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں, میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں, اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا, جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر, میں پورے جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کس نے کیا 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 ہے اس وبا کے دوران, کس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں, لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی, ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے, ایز این انڈیویجول, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا ضرور چاہوں گا, اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہونا چاہے. اس وبا, نمبرز بھی ہیں, میں نمبرز نہیں دوں گا, بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پاکستان, پوری دنیا میں, وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں, بہت سمپل سی چیز ہے, وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے, سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے, اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے, اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ. اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی, وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ, ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھیں اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ, ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے, اور کافی حد تک درست فیصلے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا, وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا, بازاریں کھلی تھیں, آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا, میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں, اچھی بات ہے, لوگ خرید و فروخت کریں, لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں, اس کے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں, ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات, ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں, پرابلمس پہلے سے تھے, پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا, وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے, اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں, فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی, آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا, آج نہیں کروں گا. نہیں, ایک آخری چیز میں کہوں گا, ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں.
میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹی او آرز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے, اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے, آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بالکل غیر آئینی ہے, اس کے ٹی او آرز غیر آئینی ہے, اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں, مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے, میں پھر کیا بتاؤں آپ کو, ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں. آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد, 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019, سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں, شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم, منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. ایک آرٹیکل 154 ہے, ایک آرٹیکل 1 کیا ہے مرتضی اگر آپ کو یاد ہو, سی سی آئی کا اور این ای سی کا, اور 157 ہے شاید, 157 الیکٹریسٹی کا. خیر وہ دیکھ لیجیے گا, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضروروں کو پتہ ہے کہ این ای سی کی 2 میٹنگ سال میں ہونی ہے. اس سال ابھی تک 1 میٹنگ بھی نہیں ہوئی. پچھلے سال 1 میٹنگ ہوئی, صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا, یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, 1 شوال سن 1441 ہجری عید کا دن ہمارے فرنٹ لائن ورکرز, ہیلتھ ورکرز, ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف, ہماری میڈیا کے لوگ, ان کے نام, ان کی عقیدت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا, پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں, لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست, نہ نکلیں گھروں سے, اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت, اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے, وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے, پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک, اٹلی, فرانس, اسپین, آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے. ہمیں شہروں میں پرابلم ہوا ہے اور آگے اور ہوگا. لیکن اگر دیہاتوں میں یہ ویسے پھیل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس عید پہ اپنے گاؤں کی طرف نہ جائیں. آپ کا فیصلہ ہے, اب میں روک کسی کو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں, آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں چیف ایگزیکٹو. آپ نہ جائیں, اور آپ اس لیے نہ جائیں کہ آپ یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عید ہیلتھ ورکرز کو, آپ ان کو اور مشکل میں نہیں لانا چاہتے. اور آخر میں جیسے میں نے کہا, میں وزیر اعظم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل اعلان کریں کہ یہ عید سادگی سے منائی جائے. بہت شکریہ جی. ناصر صاحب, بلوچ صاحب
शुगर कमीशन की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आ गई है, आपकी शख्सियत को जरा ये बताना है कि मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की गई है और एक पूरा वॉल्यूम है, क्योंकि उसके पास मैंडेट भी नहीं था कि 2015, 16, 17, 18 की जो भी आपने जो है ना सब्सिडी दी है शुगर मिल्क को, उस हवाले से उनके पास मैंडेट भी नहीं था और आप गए भी इस वजह से नहीं उनके पास कि उनके पास मैंडेट नहीं था। तो क्या वजह है? आप गुरेज़ा हैं, बहुत सारी बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ आपकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है रिपोर्ट, आपको मिल गई है तो मुझे एक कॉपी दे दे तो मैं देख लूँ। मैंने देखी नहीं है, मैं देखूँगा तो उस पर जो भी होगा मैं रिएक्शन अपना प्रॉपर दूंगा। मैं ज़्यादा नहीं, मैं उसका जवाब उनको दे चुका हूँ कि जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, वो कहता है कि कमीशन हुकूमत बनाएगी, हुकूमत मीनिंग फेडरल कैबिनेट उसके TOR सेट करेगी और उसमें उन पे बंदिश है कि वो TORs के हुदूद में रहते हुए अपनी इंक्वायरी करें। और उन्होंने मुझे बुलाया था तो उन्होंने एक पिछले साल का जिक्र किया था और मैंने उन्हें ये लिखा था कि मैं आपके पिछले साल आपका मैंडेट नहीं है और मैं एक गैर कानूनी काम करते हुए फैसिलिटेट कैसे करूँ आपको। तो अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा आएगा तो मुझे नहीं पता, आएगा तो जवाब दे देंगे। नासिर शाह साहब, ये बताएं कि आम तासुर ये है कि वफाकी सरकार कोरोना वायरस की आड़ में NFC पर एक बहुत बड़ा डाका मारना चाहती है, जिससे जो कि सूबों को सबसे ज्यादा NFC अवार्ड के फंड में जो रकम आती है, जो कि आपका आईनी और जमहूरी हक है, इसको आइन ने तस्दीक किया। दूसरा, हमारा हर वक्त वफाक और खुर्सद बड़े सूबे से पानी का मसला रहता है। अभी हाल ही में उन्होंने इर्सा पर भी शब खून मारा है और उसी तरह का गैर आइनी काम किया जिस तरह का आपने NFC के मद में बताया। तो क्या कोरोना वायरस की आड़ में ये सिर्फ के साथ सिर्फ के पानी और सिर्फ के माली वसाइल पर डाका डालना चाहते? और चौथा सवाल, आपकी मुखालफत के बावजूद ट्रेन उन्होंने चला दी। अच्छा, पहली बात तो ये कि NFC का तो मेरे पास आ गया ना एक नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से और हमारी लीगल डिपार्टमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम वो कर नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ये देखते हुए, और जब आपने सवाल किया मुझसे, एक और सहाफ़ी ने भी सवाल किया, तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसको वापस ले लेंगे। और जो आइन में NFC का लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कौन से मेंबर होने चाहिए, और जो आइन में NFC का काम लिखा हुआ है उसी काम तक उसको महदूद रखेंगे। ये तो ये। दूसरा, आपने इरसा का जिक्र किया। इरसा की अभी तक मेरे पास आई नहीं है, TV पे सुनी है, कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इरसा के मेंबर को जो इरसा का कानून है उसमें सूबे की मशावरत के बग़ैर नहीं हटा सकते। तो अभी अगर कोई कह रहा है ना आपको कि हट गए, तो ये गलत है। जब मेरे पास जी नहीं, आपके पास है फैसला? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मिस रिपोर्टिंग वाली बात। नहीं हट सकता, उनका इरादा हो सकता है, ये इरादा हो सकता है उनका, लेकिन हटाने से पहले उन्हें हमसे मुशावरत करनी होगी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अभी तक, आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। मेरे पास जब कोई चीज़ आएगी हटाने से पहले उन्हें मशावरत हालात में करनी है। कानून मेरे पास ये iPad में मौजूद है, वो शिक भी बता देता हूँ। उसके एग्जैक्ट सेक्शन 6 है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स है। रिमूवल के लिए, रखने के लिए भी बंदा कि सूबे से नॉमिनेट होगा बंदा, और रिमूवल के लिए भी लिखा है कि इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई वजह, और उसमें वजूहत दी हुई है कि किस वजह से निकाला जा सकता है। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपना ओपिनियन बनाना है ना, भाई उन्होंने बनाना है कि फ़लाने बंदे को या इसको निकालना है, तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि हम चाहते हैं कि इसको निकालें। लेकिन निकालने से पहले उन्हें सूबे से मशावरत करनी है। तो ये बात है। अगर कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात हुई, मैं आपको फिर करेक्ट करूँ, मिस रिपोर्टिंग जो मैंने कहा था ना, हटा नहीं दिया। अभी तक नोटिफिकेशन देखा है आपने? मंजूरी दी कि हम इसको हटाना चाहते हैं। मैंने जो, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी देखा नहीं है।
اور وہ مشاورت کریں گے. اب تو یہ آپ لوگ کو کلیئر ہونا چاہیے نا, اور مشاورت کریں گے تو ہم اپنا موقف پیش کریں گے. ہو سکتا ہے ہم اگری کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں, ہماری کابینہ بیٹھے گی, گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. تیسرا ہاں ٹرین چل گئی بھائی, ہم نے منع کیا تھا. ٹرین فیڈرل سبجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. میں شکر گزار ہوں کہ ہم سے پوچھا گیا, ہم نے بالکل کلیئرلی منع کیا کہ ہم نہیں چلانے دے سکتے. ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں, لیکن وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, وہ چلا لیتے ہیں, تو ہمیں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتے فیڈرل کام کے ساتھ. فی الحال تو یہاں سے پہلی ٹرین اپ گئی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں, میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں پہ نہیں جائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہی چیز, تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو, آپ نے دیکھا بھی تھا جو جیسے ٹرانسپورٹ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں, جیسے شاپنگ پہ لوگ جا رہے ہیں, ہم لوگوں سے کہہ ہی سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا. یہ بتا دیے فیڈرل ریلیز آپ کے پاس اب تک کتنی شارٹ ہے اس سال میں, اور بہت شارٹ ہے. بتائیے گا یار مجھے جو اپنی اے ڈی پی تھی, آپ کا جو پروگرام تھا, اس میں آپ نے کتنا کٹ کیا ہے, دیکھیں کیا ریلیزز ہوئی ہیں اور کیا ایکسپینڈ. دیکھیں اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ نے ریوائز نمبر رائٹنگ میں نہیں دیا. مجھے حیرت اس چیز کی ہے. میں پرسوں, کل میں نے نہیں پوچھا, ہو سکتا ہے کل دے دیا. پرسوں میں نے فائنانس سیکرٹری سے پوچھا تھا, ابھی تک انہوں نے جو 5.55 ٹریلین کی ان کی ایف پی آر کی تھی ٹارگٹ, وہ رائٹنگ میں, زبانی میٹنگوں میں کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ پہلے سے کہتے ہیں, ابھی نہیں کہتے. ان کا کبھی بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہونا تھا, وہ مجھے پہلے سے پتا تھا, لیکن انہوں نے وہ دیا. اس کے حساب سے میں نمبر پھر آپ کو غلط نہ بتا دوں, 233 ارب یا کچھ کم ہے اس حساب سے منتھلی اگر جائیں, لیکن ہو سکتا ہے آگے پیچھے 200 ارب سے اوپر ہے. نہیں وہ اور بڑھ گیا اس لیے کہ ابھی آئے نا, ہمیں جو 17 تاریخ کو پیسے آتے ہیں, اس کو جب آنے کے بعد جب حساب کتاب لگائے تو 200 ارب سے اوپر ہے, یہ سمجھ لیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری اے ڈی پی تھی 228 ارب روپے کی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 200 ارب روپے ابھی تک کم ملیں, اور پہلی ہٹ اے ڈی پی کو ہی لگتی ہے. ہم نے خاص طور پہ یہ کووڈ کی وجہ سے ریلیزز بھی فریز کر دی تھی. ابھی ہم نے ایک پلان صرف یہ کیا ہے کہ جو پروجیکٹس اس سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے ڈی فریز کیے ہیں. ٹوٹل ایک 10 ارب سے کچھ کم کا اماؤنٹ ہے جو ہمیں ریلیز کرنا پڑا ہے, جس سے 523 یا 33 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ کرائٹیریا رکھ کے ہم نے کچھ پیسے ریلیز کیے ہیں. بہت بڑی ہٹ پڑی ہے. پرابلی ہمارا انفارچونیٹلی پچھلے سال جب بہت برا سال تھا, جب ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ریونیوز پچھلے سال سے کم ہوئے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری اے ڈی پی پچھلے سال سے کم خرچ ہوئی ہے. یہ نوسط اس سال بھی کنٹینیو ہوئی ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. نہیں یہ ہم اس پہ دیکھیں, میں یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں, ہیلتھ سیکٹر پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم ایک کراچی میں انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل, یہ بھی اے ڈی پی میں آئے گا. ہیلتھ فیسلٹیز پہ ہم خاص, اس لیے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے, خاص توجہ دیں گے. باقی پروجیکٹس, باقی سیکٹرز کو تھوڑا پیچھے رکھنا پڑے گا ہمیں. ایگزیکٹ وہ نمبرز تو بجٹ میں آئیں گے تو پتہ چلیں گے, لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہم نہیں کر سکیں گے. آپ نے ملاقات کی تھی کہ سر آپ نے جو ذکر کے لیے سروس بنائیں گے مریضوں کو. وقاص صاحب سر آپ نے ذکر کیا بھی جو ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور پولیس کے جوانوں کے لیے پیکیج, اگر اس کی کچھ تفصیل بتا دیں. دوسرا یہ کہ پیرکوٹ میں جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے شبہات تھے یا وہاں پر جو لاک ڈاؤن پابندیوں پر عمل نہیں کیا گیا, وہ ایڈمنسٹریٹو فالٹ بھی تھا, تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے. کس کے خلاف؟ جو ایڈمنسٹریشن میں جہاں لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل نہیں کیا. دیکھیں اگر اگین وہ مس رپورٹنگ آپ کی طرف سے ہو, میں آپ کبھی کبھی آپ کو بھی تھوڑا سا بلیم کروں گا. آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں. اس طریقے کی مس رپورٹنگ ہو لوگوں کے غلط کہنے پہ کہ جب کیا کہا تھا, سرکاری اسپتال سے کرائیں تو پازیٹیو آتا ہے, پرائیویٹ سے کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے. کون سے پرائیویٹ سے نیگیٹو آیا تھا؟
مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں جو ٹیسٹ ہوئے تھے نہیں ٹھیک ہے ڈاؤ کے تھے وہ ٹیسٹ جو پہلے آئے تھے ٹھیک ہے جی اور دوسری بار بھی انہی سے کرائے تھے. اچھا مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کیا مجھے شوق ہے کسی کو کووڈ دینے کا یا ڈاؤ کو شوق ہے؟ ان ٹیسٹ میں کچھ ایرر تو ہوتا ہی ہے جو ایک ہے لیکن مریض ایک دن پازیٹیو اور اگلے دن نیگیٹو ہو سکتا ہے اور چانس فالس نیگیٹو کا جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا وہ زیادہ ہے فالس پازیٹیو سے. یعنی میرا ٹیسٹ کیا جائے اور ایک لیب کہے میں پازیٹیو ہوں دوسری لیب کہے میں نیگیٹو ہوں تو نیگیٹو والے کے غلط ہونے کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں چانس زیادہ ہے اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کر دیا ایسا. مطلب انفارچونیٹلی وہ میڈیا میں چلا نا کچھ لوگ جن کو اس کا احساس نہیں ہے اور وہ ٹیسٹ میں نے کرائے تھے بھائی سارے ایک ٹیسٹ میں نے خود فون کر کے جن لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کا ٹیسٹ میں نے اپنے کہنے پہ رات جب مجھے پتہ چلا کہ کوئی صاحب ہو گئے ہیں میں نے رات کو 12 بجے 11:45 بجے تھے اس وقت نہیں 12:45 1:45 بجے رابطہ ہوا. مجھے کہا گیا کہ جی نہ صرف میں بلکہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ لے کے گاڑی میں اور میں کراچی آیا ہوں. میں نے ان سے کہا آپ نے نہایت ہی غلط کام کیا ہے اب آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کرائیں. میں نے رات کو کہا کہ میں ٹیم بھیجتا ہوں. وہ ٹیم رات کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا 1 بجے ان کو انہوں نے کہا ابھی بھیج دو. پھر کہا نہیں ابھی تو بہت لیٹ ہو گئی صبح 11 بجے بھیج دو اور ایک صاحب کا نمبر دیا کہ 11 بجے ادھر فون کر کے بھیج دیا گیا. 11 بجے میں نے 12 بجے خود فون کر بھائی تم نے لے لیا ٹیسٹ؟ کہا نہیں کہ وہ 11 بجے سے اس کو فون کر رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ شخص. پھر 1-1:30 بجے کانٹیکٹ ہوا 3 بجے جا کے ان کے سیمپل لیے گئے دوبارہ میں نے دلوائے. اور اس کو بدنیتی اس طریقے کی شو کرنا اور اس کو اتنا اچھالنا یار میرا کیا انٹرسٹ ہے کسی کو. اس وقت میرا ایک وزیر آغا خان میں ایڈمٹ ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز پوری کوشش کریں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک اور میرا ایم پی ہے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے کل اس کو 102 بخار تھا میری کل اس سے بات ہوئی. ایک تیسری ہماری ایم پی اے بہن انفیکٹڈ ہے. 2 ایم پی ایز پاکستان میں جان کی بازی ہار چکی ہیں اس سے. مجھے اگر پتہ چلے گا آپ اور آپ کے بھی ایک ساتھی کا ہوا تو میں نے امیڈیٹلی اس سے کانٹیکٹ کیا. تو میں جو اپنے بس میں ہے وہ کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اعتراض ہو سکتا ہے میں کیوں چاہوں گا کسی کو پازیٹیو کھلوانا. میری عقل سے باہر ہے یہ اس قسم کی سوچ. یہ سوچ صرف ہے سیاست یہ ہے وہ غلط منفی سیاست بری چیز نہیں ہے. میری سیاست ہے خدمت کرنا. میری سیاست ہے کہ لوگ اگر کوئی بھی انفیکٹ ہو جائے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. میں نے رات کو 3-4 بجے جب مجھے اطلاع ملی ہے لوگوں کی کہ پرابلمز آئے ایڈمنسٹریشن کو اٹھایا ہے میں نے اور ایڈمنسٹریشن الرٹ رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا. میں نے ایک دن رات کو 3:30 پونے 1.5 مہینے پرانی بات ہے ڈی ایچ او سینٹرل اور اسسٹنٹ کمشنر تھے کو 3:30 بجے فون کیا تھا اینڈ دے آنسرڈ دے فونس اور انہوں نے اس وقت ایمبولینس لے کے ایک مریض تھا اس کو اسپتال لے گئے تھے. تو یہ مجھے کیا ضرورت تھی میں کسی اس کو نہیں جانتا تھا. مجھے کسی کا میسج آیا تھا ایسے ہی میں نیک نیتی سے کام کروں. اگر اس نے آپ کو اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میں جب کہتا ہوں کہ جی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں دور دور رہیں پھر بھی آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں آپ کی مرضی آپ اپنی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. جی نہیں وہ میں مل چکا ہوں
नहीं, पाकिस्तान मैं मिल चुका हूँ भाई, मिल चुका हूँ। आपको नहीं पता, आप मुझे बताएंगे मैं किससे मिला हूँ किससे नहीं। मैं मिल चुका हूँ। उनकी सारी प्रेजेंटेशन उन्होंने आपको देने से पहले मुझे दी है। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के गाइडेंस के बाद हमने जो बरियल के जो है SOPs वो चेंज किए, तो मैं मिल चुका हूँ। हमने SOPs जो OPDs किए हैं, हम सबसे पहला सूबा था जिन्होंने सेलेक्टिव OPDs शुरू भी की थी। तो ये हम सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। हमने उन SOPs के साथ उनको कहा हुआ है और वो ऑलरेडी है। और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, नाम मुझे इस वक्त जहन से निकल रहा है, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे से खुद एक बार नहीं 2 बार मिल के गए, 2 बार मिल के गए।